السلام علیکم، میں ہوں جان شیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب فیس بک چینل۔ آج اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ کورٹ میں ملزم شاہ نواز کو عدالت میں پیش کیا گیا، جو ایک اندھوناک قتل کا واقعہ پیش آیا تھا، جس میں ملزم شاہ نواز نے اپنی جو بیگم ہیں سارہ شاہ نواز، ان کو فارم ہاؤس پہ بڑی بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ اسی حوالے سے آج ان کو جو ہے وہ سول جج مبشر حسن چشتی کے سامنے پیش کیا گیا۔ کافی سخت سیکیورٹی میں ان کو یہاں پر لایا گیا تھا۔ جب وہ یہاں پر پہنچے تو صحافیوں کی جانب سے ان سے سوالات بھی کیے گئے، ان سے کہا گیا کہ کیا آپ نشے میں تھے، جس پر انہوں نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ چلے گئے۔ جب وہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے تو عدالت کی جانب سے پوچھا گیا کہ ملزم شاہ نواز کون ہے اور یہ قتل جو ہے وہ آپ نے کیا ہے، جس پر ملزم تو خاموش رہا، مگر ان کے وکیل جو ہے وہ سامنے ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک اندھوناک قتل ہے اور بلائنڈ مرڈر ہے۔ تو اس پر ہم اور یہ پہلا کیونکہ کیس میں پہلی وہ ہیرنگ ہے، اس وجہ سے ہم جو جسمانی ریمانڈ ہوگا اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ تفتیشی افسر جو ہیں وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ بڑی بے دردی کے ساتھ جو ہے انہوں نے اپنی بیوی کو قتل کیا ہے اور وہ باہر رہتی تھی دبئی، جو ہے ان سے دبئی سے ان کو یہاں پر بلوایا گیا اور یہاں پر ان کو جو ہے قتل کر دیا گیا۔ اس پر جو وکیل کے ملزم تھے ان کی جانب سے کہا گیا کہ ابھی قتل جو ہے وہ ثابت نہیں ہوا۔ اس کے بعد تفتیشی افسر کی جانب سے جو ہے وہ 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ عدالت کی جانب سے جو ہے وہ فیصلہ کچھ دیر کے لیے محفوظ کیا گیا اور کہا گیا کہ کچھ دیر کے بعد ہم اس فیصلے کو دوبارہ سنائیں گے۔ اس کے بعد جو ملزم شاہ نواز تھا اس کو جو اسلام آباد کچہری میں بخشی خانہ ہے وہاں پر منتقل کر دیا گیا، اور کچھ دیر کے بعد جب وہ دوبارہ پیش ہوئے عدالت کے سامنے تو جو پولیس تھے، تفتیشی افسر تھے، انہوں نے ایک تو 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ اس کے علاوہ جو ملزم شاہ نواز ہیں ان کے والد جو صحافی ایاز امیر ہیں، ان کی اہلیہ اور ان کے جو ملزم ہیں ان کے چچا اور چچی، ان کا بھی جو ہے وارنٹ گرفتاری کرنے کی استدعا کر دی، جس پر عدالت کی جانب سے استفسار کیا گیا کہ آپ کو ان کی جو ہے وارنٹ گرفتاری کس لیے چاہیے ہے، جس پر جو ہے وہ عدالت کی جانب سے اس کے بعد جو ملزم شاہ نواز کے والد ہیں صحافی ایاز امیر اور ان کی جو اہلیہ ہیں ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی استدعا منظور کر لی گئی۔ اس کے بعد تفتیشی افسر کا کہنا تھا کہ ہمیں فنگر پرنٹ کے لیے ملزم کے فنگر پرنٹ چاہیے، اس وجہ سے ہمیں یہ استدعا بھی کرنی ہے، جس پر عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ آپ فنگر پرنٹ جو ہیں وہ نادرا سے بھی لے سکتے ہیں۔ تو پولیس کی جانب سے یہ جو استدعا کی گئی تھی اس کو مسترد کر دیا گیا فنگر پرنٹس کی، تاہم عدالت کی جانب سے ملزم شاہ نواز کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے اور پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ اس قتل کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل صبح کے وقت جو ہے وہ پولیس کو اطلاع دی گئی تھی کہ چک شہزاد فارم ہاؤس پر ایک قتل ہوا ہے، جس کے بعد پولیس وہاں پر موقع پر پہنچی تو وہاں پر جا کر دیکھا گیا کہ یہ جو مقتولہ سارہ ہے، ان کی نعش جو ہے وہ پانی کے ٹب میں پڑی تھی، جس کے بعد ان کو جو نعش تھی اس کو پولی کلینک اسپتال منتقل کیا گیا اور وہاں پر جو ہے وہ ان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ ظاہر ہوا ہے کہ ان کے سر پر کوئی بھاری راڈ سے جو ہے وار کیا گیا ہے، جبکہ ملزم کی جانب سے ابتدائی رپورٹ میں یہی کہا گیا تھا کہ ملزم نے ڈمبلز مار مار کے اس کے سر پر جو ہے وہ اس کو مارا، اس کے بعد جو ہے اس کو ٹب میں چھوڑ کر پانی چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کے بعد جو سارہ ہے اس کے لواحقین کا انتظار کیا گیا، مگر وہاں سے کوئی نہ آیا۔ اس کے بعد ایس ایچ او جو تھانہ شہزاد ٹاؤن ہے ان کی مدیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا تھا اور آج عدالت کے سامنے ملزم شاہ نواز کو پیش کیا گیا۔ تفتیشی افسر کی جانب سے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ مانگا گیا تھا، مگر عدالت کی جانب سے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا منظور کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو تفتیشی افسر کی جانب سے ان کے والد اور والدہ ہیں ان کے جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری کی استدعا کی گئی تھی، وہ بھی منظور کر لی گئی ہے۔ تاہم ملزم کے فنگر پرنٹ سے متعلق عدالت نے کہا ہے کہ فنگر پرنٹ آپ نادرا کے ریکارڈ سے حاصل کر لیں۔ جی۔